بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فروری 2020 اور ویلنٹائن ڈے کی آمد ہے، تو اس بارے میں خیال ہوا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کرتے ہوئے اس بارے میں جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ عوام تک پہنچائی جائیں۔ جیسے کہ الحمدللہ علماء اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، ہر سال ویلنٹائن ڈے کے خلاف علماء کی اسپیچز ہوتی ہیں، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ۔ اس بارے میں ہمارے پاس کیا تعلیمات ہیں؟ جو لوگ اللہ اس کو رسول کو نہیں مانتے، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنی عقل بھی اگر استعمال کریں گے تو وہ بھی وہی کچھ کہیں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی تسکین کے لیے اللہ نے اماں حوا کو بھی پیدا کیا، اور قرآن مجید میں عورت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ اللہ نے انسانوں کو دو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، فرمایا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے مرد اور عورت میں بے پناہ محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ تو مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن، عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن، یہ نیچرل ہے، اس کو آپ دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس بارے میں تہذیب یافتہ قوموں کا طریقہ کیا ہے، وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، اور وہ قومیں جن کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، دونوں طریقوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اس کائنات میں دو قسم کی مخلوقات ہیں، ایک وہ مخلوق ہے جو پیر بنا کے رہتے ہیں اور جوڑے بنا کے رہتے ہیں۔ آپ نے جانوروں میں بھی دیکھے ہوں گے، کبوتروں میں آپ دیکھ لیجئے، چڑوں میں آپ دیکھ لیجئے، مچھلیوں کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو پیر بنا کے رہتی ہیں، جوڑے بنا کے رہتے ہیں۔ کبوتر کبوتری کے ساتھ جوڑا بنا کے رہتا ہے، جب اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور دونوں پھر انڈے دیتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، اس دوران کبوتر کا کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا، کبوتری کا کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے جانوروں میں بھی یہ سیٹ اپ رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت سے جانور میں بھی اللہ نے کچھ تہذیب رکھی ہے کہ جو ہے وہ بھی ایک سسٹم کے تحت رہتے ہیں۔ تو اب انسانوں کو اللہ نے سبق دے دیا جانوروں میں یہ چیزیں رکھ کے کہ اب تم چاہو تو کتوں اور گدھے گھوڑوں جیسی زندگی گزارو، اور چاہو تو انسانوں جیسی زندگی گزارو۔ جو تہذیب یافتہ انسان ہونے کی علامت ہے، وہ علامت کیا ہے کہ جب تم بالغ ہو اور تمہارے دل میں عورت کی رغبت پیدا ہو تو ایسے نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جس سے چاہے دوستی لگا لی، بلکہ نکاح کر کے ان کو اپنے عقد میں لے کر آؤ۔ اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کرے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی۔ جیسے کہ صدیوں سے مسلمان کلچر میں یہ چلا رہا ہے کہ نکاح ہوتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے وفا کرتی ہے، اور وجعل من ازواجکم بنین وحفدا، اس سے اللہ تمہیں اولاد دیتا ہے، پھر اولادوں سے اولاد دیتا ہے، گھر بستے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، تایا، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، اللہ کا واسطہ، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں کہ ہم جیسی چاہے زندگی گزاریں، ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنی ہے۔ عورت ایک پراپرٹی نہیں ہے کہ جو جس چاہے خرید لے اور استعمال کر کے اس کو پھینک دے۔ گرل فرینڈ کا مطلب عورت کی توہین ہے، عورت کی اکرام اور عورت کی عزت اس میں قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہماری عورتوں کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہم پہ پابندیاں لگا کے ہمیں نقصان پہنچایا۔ خدا کی قسم، اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دے کے، مردوں سے دوستیوں کو حرام قرار دے کر اسلام نے آپ کا تحفظ کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ مرد اگر کسی مخلوط ماحول میں جاتا ہے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں اور مرد کو عورتیں بے شمار دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، تو مزے تو اس میں مرد کے ہیں، عورت کے کم ہیں، مردوں کے مزے زیادہ ہیں اس میں۔ اور اگر عورت کو پردے کا پابند بنا دیا جائے تو مرد کو دیکھنے کے لیے عورت نہیں ملے گی، وہ مجبور ہوگا اپنی بیوی کو عزت دینے پر۔ تو وہ جو اس کے گھر میں ایگریمنٹ کر کے نکاح کر کے آئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ مرد کی ساری توجہ صرف اور صرف اس کی طرف ہو۔ لیکن جو ویلنٹائن ڈے والے لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ مرد کی توجہ اپنی اس بیوی سے ہٹا کر دوسری عورتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کنوارے لڑکے جن کی شادی نہیں ہے ان کو شادی کو ڈیلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے عورت کا حصول ایک آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو ہم کیوں نکاح کے بکھیڑوں میں پڑیں۔ دیکھیے، نکاح میں جب کوئی مرد عورت کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر آتی ہیں۔ رشتہ دار
بن جاتے ہیں، لڑکی کے بھائی اس کے سالے بن جاتے ہیں، لڑکی کا والد اس کا سسر بن جاتا ہے، لڑکی کی ماں اس کی ساس بن جاتی ہے، اور پورا ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے. تو بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں. وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے، استعمال سے پہلے بہت اچھی اور استعمال کے بعد آپ دیکھیں ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی عورت کا معاشرے میں تباہی والا حال ہونے والا ہے کہ جب تک اس کے حسن سے مرد فائدہ اٹھاتا رہے، جہاں اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کا واسطہ آپ کو یقین نہ آئے تو جائیں آپ ان معاشروں میں جا کے دیکھیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں. وہاں جوان عورت کے مزے ہیں، ہر مرد اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے گا، لیکن جب اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ایسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، معاشرے کا اس عضو معطل بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹیشو پیپر استعمال کے بعد آپ جب اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں وہ حال ہوتا ہے. ہماری خواتین کو کیا ہو گیا، وہ بھی اس کلچر پہ خوش ہیں. اس کلچر میں آپ کی تباہی ہے، خدا کی قسم. نکاح میں جب آپ کسی عورت کو بیوی بنا کے لاتے ہیں، جیسے جیسے بیوی کی عمر بڑھتی ہے آپ کے گھر میں اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بہن ہے. جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں عورت بوڑھی ہوگی اس کی معاشرے میں قدر بڑھے گی. لیکن جو گرل فرینڈ والا کلچر ہے اس میں جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھے گی وہ تباہی بربادی کی طرف جانا شروع ہوگی، اس کی ویلیو کم ہوگی. تو اللہ کا واسطہ آپ بتاؤ کیا وہ نظام پاکیزگی کا نظام جو اسلام نے دیا ہے، جس میں جلدی نکاح کی ترغیب ہے، جس میں عورت کا تحفظ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ گدے گھوڑوں والا نظام جب چاہو جس عورت سے چاہے دوستی لگا لو اور ڈیٹیں مارنا شروع کر دو، اور اب تو زنا بھی شروع ہو گیا ہے، یہ والا کلچر اچھا ہے؟ تو کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں، دیکھیں ہندوؤں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، انگریزوں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، آسمانی تعلیمات نہیں، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، تھی انہوں نے تحریف کر دی، اور سکھوں کے پاس نہیں ہے، ہوں گی انہوں نے اس میں ان کو خود کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا صحیح ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا بعین ہی اسی طرح سے آج محفوظ ہے. پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اس قرآن میں اللہ کی آیات پکار کے کہہ رہی ہیں انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرا دو. جو لڑکا کنوارا گھوم رہا ہے اس کی شادی کراؤ کسی لڑکی کے ساتھ، جو لڑکی کنواری گھوم رہی ہے اس کی کسی مرد سے نکاح کراؤ، لڑکے سے نکاح کراؤ اس کا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے، پیسے نہیں ہیں، پرواہ مت کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. گرل فرینڈ رکھنے میں آپ کے پیسے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، بیوی رکھنے میں لگتا یہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، مگر چونکہ اللہ کے حکم پہ آپ کر رہے ہیں یہ کام، اللہ کہہ رہے ہیں پیسے میں برکت دوں گا. آپ دیکھ لو کنواروں کی حالتیں دیکھ لیں آپ جا کے، جو دوستیاں لگاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پیسے برباد کرتے ہیں. نکاح کرنے والوں کے چہروں پر ہمیشہ رونق ہوتی ہے، گھر بساتے ہیں، ان کو حلال اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، معاشرے میں عزت ہوتی ہے. تو اللہ کا واسطہ آپ اپنے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کریں، جلدی شادی کو برا مت سمجھیں. ابھی کچھ دن پہلے کلپ وائرل ہوا، 18 سال کی لڑکی نے 18 سال کے لڑکے سے نکاح کیا. ایک تماشا بنا دیا گیا اس نکاح کو. بھائی پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا، اب 18 سال کی لڑکی اور لڑکے کی دوستی پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، نکاح کرتے ہیں تو معاشرہ حیرانگی کی نظر سے دیکھتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا، قرآن نے ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا. آپ ویلنٹائن ڈے ضرور منائیں، نکاح کر کے لڑکی سے، دوستیاں لگا کے آپ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں. اس سے آپ کی نسلیں خدا کی قسم تباہ ہو جائیں گی. معاشرے میں گدے گھوڑوں کی طرح زنا پھیل رہا ہے، اللہ کا قہر جوش میں آئے گا. قرآن مجید میں اللہ کے الفاظ دیکھیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی. آخرت کا عذاب تو جہنم کی آگ ہے، اور دنیا کا عذاب اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کوڑے ہے، رجم ہے، جو اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ دے. حکومت یہ کام نہیں کرتی تو آخرت میں تو اللہ سزا دے گا. اور زانی کو اور یہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والوں کو
ایک سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، وہ ہے ان کی زندگی سے پاکیزگی چھین لیتے ہیں۔ جیسے ایک میلا کچیلا اور گندگی میں لپٹا ہوا آدمی، اس کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا، ایک نہا دھو کے صاف کپڑے پہنے والے آدمی کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا اور حلال پر قناعت کرنے والا، وہ روحانی اعتبار سے پاک ہے، اس کی طبیعت میں سکون ہوگا، لیکن زنا کی گندگی اور حرام دوستیوں میں پڑنے والا، اس کی دل سے اللہ سکون کو چھین لیتے ہیں، کیونکہ اس کی طبیعت میں پاکیزگی نہیں ہے۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو خدا را اپنی اولادوں پر رحم کریں، اپنی جان پر رحم کریں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو طوفان بدتمیزی پھیل رہا ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اس دن آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنی بیٹیوں کے ٹیلی فون کی نگرانی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اولادیں جہنم کا ایندھن بنیں گی اور آپ کو بھی اس جہنم میں لے کے جائیں گی اگر آپ نے ان کے موبائل فون چیک نہیں کیے، اگر آپ نے ان کی نگرانی نہیں کی۔ آپ کا بیٹا اگر لڑکیوں سے دوستی لگاتا ہے، آپ کہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نکاح میں تعاون کرتا ہوں، بتاؤ کون سی لڑکی پسند ہے، میں تمہارا نکاح کرانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے، کوئی بات نہیں، جہاں تک میں نے تمہیں کھلا پلا کے جوان کیا ہے، یہ سب میں نے خرچہ کیا، اللہ نے پورا کیا، تو میں تمہارے نکاح پہ بھی خرچہ کروں گا، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، تم میری اولاد ہو، کیونکہ وہ بہو میری بیٹی ہوگی، اس سے ہونے والی اولاد میری بھی اولاد ہوگی۔ تو باپ اپنے جو ہے نا وہ تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے اور اولاد تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ اگر آپ کچھ کما رہے ہیں تو آپ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں، اگر آپ کی آمدن کم ہے، نکاح کو اللہ کا واسطہ معاشرے میں پروموٹ کریں۔ آپ دیکھیے، دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نکاح پہ اللہ نے غنا کا وعدہ کیا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا اگر فقیر ہوگے نکاح کرو، اللہ غنی کر دے گا، خرچے پورے کرنے کا انتظام کرے گا اللہ۔ دیکھیں نکاح والے لوگوں کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، اور جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں ان کے چہروں پہ پھٹکار برستی ہے، نحوست ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں، زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور کی ان آیات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا نکاح کرو اللہ مال میں برکت دے گا۔ فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے، حضرت عمر کا قول میں نقل کر رہا ہوں، کہ فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ جو پیسے کو، غنا کو نکاح کے علاوہ کسی اور راستے میں تلاش کر رہا ہے، اللہ نے تو نکاح پہ وعدہ کیا ہے، تو چھوڑ دیں یہ کیلکولیشن کہ اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، بیوی آئے گی تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کے حکم کو فالو کریں۔ جب زنا کرنے والے بھوک سے نہیں مر رہے تو کیا نکاح کرنے والے کیسے بھوک سے مر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے روٹی چھین لے، جو زنا کر رہا ہے اس سے اللہ روٹی نہ چھینے؟ تو جب برائی کرنے والے سے روٹی نہیں چھینی جا رہی تو بھائی نیکی کرنے والے سے اللہ کیوں رزق چھینے گا؟ تو اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں تم میں جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اور یہ بھی خوب اچھی طرح یاد رکھیے، پچھلی امتوں میں بھی یہ بے حیائی کے کام ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، یہ عورتیں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو۔ تو وہاں بھی لوط علیہ السلام نے قوم کو بے حیائی سے بچنے کے لیے شادی کا مشورہ دیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے یہاں تک قوم سے کہا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، کس نے پابندی لگائی ہے تمہارے اوپر نکاح پر؟ لیکن جب ایک دفعہ انسان بے حیائی کے دلدل میں اور بے حیائی کے گٹر میں گھستا ہے، اسے پھر پاکیزہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ہیروئن اور چرس پینے والوں کو زمزم میں اور شہد میں تھوڑی مزہ آتا ہے، ان کو تو وہی بدبودار ہیروئن چاہیے اور بدبودار چرس چاہیے، بدبودار شراب چاہیے۔ شہد کا مزہ اور پاکیزہ چیزوں کا مزہ تو اللہ ان کو دیتے ہیں جو پاکیزہ طبیعت کے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ حکومت سے زیادہ امیدیں مت لگائیں کہ حکومت کنٹرول کرے گی۔ اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگوں میں اکثریت خود ہی اسی ماحول سے گزر کے پہنچے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت ایسے ہی ہے۔ ان سے آپ توقعات وابستہ، وہ تو خود بہت سے ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں، تو نہ حکمرانوں سے کوئی آپ زیادہ امیدیں لگائیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن زیادہ امیدیں نہیں لگا سکتے۔ آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو خود کنٹرول کرنا ہے۔ بچوں کو بچپن سے تربیت کرنی ہے کہ ہم بیٹا نکاح کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑکیوں سے حرام دوستیوں کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جلدی نکاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔
اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا بھی پیغمبروں کی سنت، خود نکاح کرنا بھی پیغمبروں کی سنت، اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا بھی پیغمبروں کی سنت۔ جیسے اولاد بالغ ہوتی تھی صحابہ کرام اپنی اولادوں کا نکاح کرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جوان ہوئے، جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم بالغ ہو گئے ہو اور مرد بن چکے ہو، تو بتاؤ تم میں سے جو نکاح کرنا چاہتا ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ زنا کبھی نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، اس سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ صحابہ اپنی اولادوں کے ساتھ ایسے تربیت کیا کرتے تھے۔ آج والدین بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اولاد بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ سب کو چسکے لینے کا شوق ہے۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پر رحم کریں، یہ چسکے دنیا میں بھی گلے پڑ جائیں گے اور آخرت میں بھی گلے پڑ جائیں گے۔ خاص طور پر جو جوان لڑکیاں ہیں، نوعمر لڑکیاں ہیں، ان سے میری خصوصی گزارش ہے نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں، اپنا گھر بسائیں، اولاد پیدا کریں۔ یہ آپ کے جوانی میں بھی کام آئے گی، بڑھاپے میں بھی کام آئے گی۔ یہ دوستیاں یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی چھوٹ جانے والی ہیں۔ اپنی ماؤں کو دیکھو، اپنے باپوں کو دیکھیں جنہوں نے ماضی میں زندگی گزاری، کیسے اچھا ٹائم گزارا انہوں نے، اور اس معاشرے کا بھی حشر دیکھیں جو دوستیاں لگا رہے ہیں، ان کے بڑھاپوں کو بھی جا کے دیکھیں۔ میں نے تو دیکھا ہے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، منہ سے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ حالات ہو گئے اس معاشرے کے۔ تو اللہ کا واسطہ ان لبرل لوگوں کو جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو اپنے حال پہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے اپنے گھر کو خود اس کی حفاظت کرنی ہے، جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے اور ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ نے اگر ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو نکاح کر کے منانا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو نوجوانوں کے والدین ہیں ان کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا